ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خدا کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ زیادہ اچھے بننے کے لیے یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ہم کسی پر لعنت نہیں کرتے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ اچھا بننے کا شوق ہوتا ہے سب کو، بری بات نہیں ہے، مگر عقل کو پہلے یوز کرنا چاہیے۔ بہت اچھے بننے کے شوق میں یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ہم کسی پر لعنت نہیں کرتے۔ یہ کنفیوزنگ جملہ نہ کہیے، کسی کا معاملہ تھوڑی ہے، یہاں جھوٹے کی بات ہے۔ نون پرسنس ہیں، ان نون نہیں ہیں۔ ہاں، قرآن ان کی کوالٹی کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے۔ آپ کتنے بڑے ہیں؟ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ صاحب خلق عظیم سے کہہ رہا ہے۔ آپ کتنے بااخلاق ہیں، کیا جھوٹوں سے بااخلاق ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ جھوٹوں سے کیا ہمدردی ہے؟ ہم کسی پر لعنت نہیں کرتے، یہ کہنے سے بالائی کا تھال یا بریانی کی دیگ نہیں مل جائے گی۔ قرآن اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اس کے بعد رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خدا کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ اللہ کی لعنت آپ نہ کیجئے۔ جھوٹوں پر تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، کون کون گئے؟ کیا شک ہے؟ ایسا صداقت کا معرکہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، نہ اتنا بڑا لشکر کسی نے دیکھا۔ جب سرکار دو عالم نکلے تو دنیا نے دیکھا قرآن مجسم ہو کے آ گیا۔ ابھی تک دنیا قرآن کو سنتی تھی، مباہلے میں آنکھوں سے دیکھا۔ وہی ترتیب ابنا انا کی منزل پر حسن و حسین کو، حسن کیونکہ پہلے ابنا انا ہے نا، وہی آرڈر رکھا نبی نے جو قرآن میں ہے۔ حسن رسول اللہ کی انگلی پکڑے ہوئے، بڑا شہزادہ
جناب حسن مجتبی. بڑا شہزادہ حسن رسول کی انگلی پکڑے ہوئے، حسین کو گود میں لیے ہوئے. ابنا دیکھیے سامنے یہی ہیں، حسین کو گود میں لیے ہوئے جیسے کوئی فتح کا علم لے کے چلتا ہے. جیسے کوئی فتح کا علم لے کے چلتا ہے. ابنا انا و ابناکم. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَالنِّسَاءَنَا، ہم اپنی بیویوں کو لائیں. وَالنِّسَاءَکُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. تو رسول کے پیچھے لباس عصمت و طہارت میں انسیہ حورا صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. قرآن نے بلایا ہے تو آئی ہیں. قرآن نے آواز دی. نسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو معصومہ کے پیچھے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آگے آگے رسول، ترتیب دیکھی، پیچھے پیچھے علی، اللہری عظمت عصمت زہرا. بلایا تو میدان میں مگر دوہرا پہرا لگایا. ایک طرف پہرے پر نبوت ہے، دوسری طرف امامت ہے. اب بیچ میں مرکز عصمت و طہارت، شہزادی کونین. بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تاریخ اسلام کا واحد معرکہ ہے جہاں علی سب سے پیچھے ہیں. ورنہ تاریخ شاید ہمیشہ سب کو علی نظر آتے تھے، علی کو دیکھی کہ لوگ بھاگ جاتے تھے اور جنگ فتح ہو جاتی تھی. اور فرمایا آپ نے تو ہر منزل پہ علی، ہر منزل پہ علی. یہ مباہلے میں سب سے پیچھے کیوں؟ اور سب سے آگے کون ہے؟ حسن. چھوٹے بچے کو آپ لے کے چل کے دیکھیے، 2 قدم آپ سے آگے چلے گا. کبھی چھوٹے بچے کو لے کے چل کے دیکھیے، 2 قدم آپ سے آگے رہے گا. تو مباہلے میں علی سب سے پیچھے، حسن سب سے آگے. یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا جہاں جہاں لڑائی ہونے والی تھی نمائندہ جنگ کو آگے کیا. آج صلح ہو جائے گی، نمائندہ صلح حسن. بد دعا کی نوبت نہیں آئے گی. سپر رکھ دیں گے عیسائی. بس عزیزو یہاں پر رک کے ایک بات فقط آپ کے سامنے عرض کرنا، اور اہل علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور بہرحال جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی جانتے ہیں. مجھے ایک سوال کا انتظار ہے مباہلے میں کہ شاید کوئی بڑھ کے سوال کرے، پہلے یا بعد ہی میں صحیح. جب حضور پلٹ کے مسجد میں آ جائیں تو ممکن ہے کوئی پوچھے، مگر مجھے کہیں کچھ ملا نہیں، نہ ملا نہ سنا. آپ کہیں گے پوچھنے کی بات کون سی ہے؟ بات تو ہے پوچھنے کی، اور بات پوچھنے کی یہ ہے
کہ لوگوں نے کتابوں میں یہ لکھا کہ اگر رسول اللہ کے بعد علی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی، توجہ چاہ رہا ہوں، اقوال تو بہت ہیں، ورژن تو بہت ہیں بیعت نہ کرنے کے، کوئی ایک بات نہیں ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے بہت کم سن تھے، تو کیا خندق میں سن زیادہ تھا، 11 ہجری میں کم ہو گیا؟ 11 ہجری سے زیادہ کم سن تھے۔ خندق میں جب عامر خیمے میں نیزہ چبھو کے کہہ رہا تھا مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت، قتل کرو تو غازی کہلاؤ، قتل ہو جاؤ تو شہید کہلاؤ، تو کون نکلا؟ عامر کے مقابلے پر کون نکلا؟ تو یہ تو رسول کی وفات سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، علی کا سن اور بھی کم ہوگا۔ تو خندق میں کسی کے منہ سے کیوں نکلا کہ تم چھوٹے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم مر گئے ہیں؟ کوئی ایک بات نہیں، میں جو پڑھتا ہوں کتابوں میں وہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی بات کہہ نہیں رہا ہوں، یا جو سنتا ہوں علماء سے، جو پڑھتا ہوں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ علی کی ایج کم تھی، علی کا سن کم تھا، کبھی یہ کہا گیا ڈائریکٹ علی سے، یہ بھی ہسٹری ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ علی تو مصروف تھے رسول کو غسل و کفن دینے میں اور تدفین پیغمبر میں۔ جب کچھ باتیں سنی، علی نے پوچھا کیا ہوا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ آتے تو آپ ہی ہو جاتے۔ کیسے ہو جاتے؟ جب ان کا حق ہی نہیں تھا تو کیسے ہو جاتے؟ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اندازہ تھا علی کچھ لیٹ ہو گئے، تو اس دن لیٹ ہو گئے تھے، بعد میں تو تھے، بعد ہی میں کہہ دیا ہوتا۔ تو میں ان مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بہرحال تو یہ لکھا